بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مورخین نے دور ابراہیم علیہ السلام میں ایک عورت کے قبول اسلام کا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایام لڑکپن میں اپنے والد کے کہنے پر بازار بت بیچنے جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد کے متعلق ہے کہ وہ بت تراشنے کا ماہر تھا۔ وہ بت تراشتا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتا کہ بازار لے کر جاؤ اور بیچ آؤ۔ آپ بت بیچنے کے لیے بازار جاتے تو بلند آواز میں پکارتے جاتے، کون ہے جو مال و دولت کے عوض بے ضرر چیزیں خریدنا چاہتا ہے جو تم کو ایک ذرہ برابر بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتی۔ روایات میں ہے کہ اس طرح کوئی بھی ان سے بت نہ خریدتا اور آپ تمام کے تمام بت لے کر اپنے والد کے پاس واپس پہنچ جاتے۔ ایک دن کہ جب آپ بت بیچتے ہوئے کسی راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے منہ نکالا اور آواز دی، اے ابراہیم، تمہارے والد کہاں ہیں؟ آپ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں ایک معبود بت خریدنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو مجھ سے کیوں نہیں خرید لیتی؟ کہنے لگی، تم سے کیسے خریدوں؟ تم تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو جبکہ تمہارے والد معبودوں کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ تمہارے پہلے بت کو کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ رات کو چوری ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس طرح کا معبود چاہیے۔ تم چاہتی ہو کہ معبود ایسا ہو جو تیرا معین و مددگار ہو۔ اگر تو روٹی پکانا چاہے تو وہ تیرا تنور گرم کرے، اور سالن پکانے کا ارادہ ہو تو چولہے میں آگ جلائے، اور اگر تو گھر سے باہر جائے تو وہ گھر میں تیری نیابت کرے۔ یہ سن کر عورت سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو مارے شرمندگی کے سر جھکا لیا۔ تب آپ نے فرمایا، اگر ایسا معبود نہیں خریدتی تو ایک ایسے معبود کا پتہ بتاؤں کہ اگر تو مصیبت میں ہو تو تیری اعانت کرے، اگر تو اسے پکارے تو تیری مدد کرے، اور میدان طیہ میں گم گشتہ راہ لوگوں کی طرف ایک نظر ڈال کر ضلالت و گمراہی کی راہ سے ہدایت و رہنمائی کی راہ دکھائے، اور ایسے مختار کل کی طرف متوجہ کر دے جس کا ذکر زبان کی آرائش اور تن و جان کی آسائش کا سبب ہے۔ عورت نے کہا، یہ تمام باتیں آپ نمرود سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، میں نمرود سے کیوں کہوں؟ اس ذات مقدس سے کیوں نہ کہوں جو نمرود اور نمرودیوں ہی کا نہیں بلکہ تمام مخلوق کا رب ہے۔ عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو دل پسیج گیا، پتھر دل میں نور کی کرنیں روشن ہو گئیں۔ عرض گزار ہوئی، ایسی مقدس ذات کے لیے ہدیہ و تحفہ چاہیے، اور میں تو ایک غریب عورت ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تم خاطر جمع رکھو، وہ ذات اقدس تحفہ و تحائف سے بے نیاز ہے۔ اس کی رحمت و رافت صرف ایک کلمہ کی ادائیگی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی مسرت کا ٹھکانہ نہ رہا، اور فی الفور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تلقین کردہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت اور ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے عہد کیا کہ اب اس آستانے سے تا زندگی سر نہ پھیروں گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت سے گفتگو کر کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آزر نے ایک اور بت تراش رکھا ہے اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت شفقت سے اپنے والد سے کہا، اے والد بزرگوار، خود ساختہ چیزیں معبود ہونے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے تنگ آ کر بظاہر ایسی بات کہی جو ناممکن تھی۔ کہنے لگا، اگر یہ بت تمہاری رسالت اور تمہارے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دیں تو میں تمہارا دین اختیار کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دستے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور بت نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا برملا اظہار کر دیا۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھا، اے ابراہیم،
فن بت تراشی میں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن میں یہ تمہارا جادو دیکھ کر تمہارے قدم لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا یہ جواب سنا تو مایوس ہو گئے۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے اور جسے چاہے گمراہی کی ذلت سے دوچار کرے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا کرے اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔ آمین۔